بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ کے عین اندر ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدائش کے 3 دن تک آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے، اور آج ہم آپ کو داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انتہائی ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے۔ مولاد کعبہ کا مطلب ہے کہ کعبہ کے اندر ولادت ہونا، یعنی بیت اللہ کے عین اندر پیدا ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولاد کعبہ ہونے کے حوالے سے علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ مورخین اور مفسرین نے 2 شخصیات کا ذکر کیا ہے جن کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مولاد کعبہ ہیں۔ ایک حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مختلف مکاتب فکر کے درمیان یہ بھی اختلاف ہے کہ مولاد کعبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پھر بھی اتنا اختلاف موجود نہیں، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولاد کعبہ ہونے پر اختلاف موجود ہے۔ مگر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دونوں نظریات کے حوالے سے معلومات فراہم کریں گے۔ ایک نظریے کو شیعہ نظریہ کہا جاتا ہے۔ تمام امام مکاتب فکر بشمول شیعہ اثناء عشرہ کے تمام فرقے، اسماعیلی کے تمام فرقے، زیدیہ کے تمام فرقے اور گروہ اور اولیاء وغیرہ نیز ان کے علاوہ غلاظ و جسرہ جیسے تمام غیر مسلم گروہوں کا نظریہ ہے کہ ان تمام مکاتب فکر کے پہلے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ پہلے اور اکلوتے فرد ہیں جو مکہ میں موجود مسجد الحرام میں واقع خانہ کعبہ، جو عالم اسلام کا قبلہ بھی ہے اور حج عمرہ بھی کیا جاتا ہے، کہ عین اندر پیدا ہوئے۔ یہ سب مکاتب فکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولود کعبہ بھی کہتے ہیں۔ ان کے نظریے کے مطابق خانہ کعبہ کی دیوار خود بخود شق ہوئی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حاملہ تھیں کعبہ کے اندر داخل ہو گئیں۔ 3 دن اندر رہیں۔ لوگوں نے دروازہ کھولنے کی بے سود کوششیں کیں۔ جب وہ خود باہر آئیں تو کعبہ کے بطن میں پیدا ہونے والے بچے علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود مبارک میں اٹھائے ہوئے تھیں۔ جہاں سے دیوار شق ہوئی اس جگہ کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی دیوار میں یہ مقدس دراڑ صدیوں سے بھری نہیں جا رہی ہے۔ دنیا کی کوئی دھات یا مواد اس میں قائم نہیں رہتا۔ یہ دراڑ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے لیے خانہ کعبہ میں اللہ رب العزت کے حکم سے پڑی تھی۔ جو شخص بھی خانہ کعبہ کے پاس جا کر رکن یمانی کو دیکھے اس پر حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ صدیوں سے بار بار اس جگہ کی تعمیر کے باوجود اس جگہ پر دیوار بالکل بقیہ دیوار سے مختلف ہے۔ اس نظریے سے اختلاف کرتے ہوئے چند ایک روایات میں آیا ہے کہ خانہ کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنم دیا، پھر دروازے کے ذریعے اندر گئیں اور 3 دن اندر رہیں۔ روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں نہیں کھولیں جب تک امام الانبیاء محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لے لیا اور اپنی زبان مبارک بچے کے منہ میں ڈال دی۔ اس طرح جملہ علوم کو منتقل کر دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان مبارک کو چوسنا شروع کیا تو آنکھیں کھول کر سب سے پہلے جس شخصیت کا دیدار کیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت اسد سے پوچھا، آپ نے اس بچے کا نام کیا رکھا؟ تو انہوں نے جواب دیا۔ جب وہ اندر تھیں تو انہوں نے ایک نام سنا، یعنی بچے کی پیدائش میں سہولت اور ہماری دیکھ بھال کے لیے آسمان سے آنے والی مخلوق نے ایک شاندار آواز میں اس بچے کا نام پکارا، اور وہ نام علی تھا، جس کا مطلب ہے برتر۔ دوسرے نظریے کو سنی نظریہ کہا جاتا ہے۔ کچھ سنیوں کے نزدیک خانہ کعبہ میں صرف حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی،
بعض حضرات نے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان کی پیدائش بھی بیت اللہ کے اندر ہوئی تھی۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت میں ذکر کیا ہے جس میں راوی حدیث مصعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت اللہ کے اندر پیدا ہونے کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد کوئی بھی کعبہ میں پیدا ہوا۔ اس پر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آخری بات میں مصعب کو وہم ہو گیا ہے، اس لیے کہ یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ کے عین اندر جنم دیا۔ اس طرح شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں، لیکن یہ بات دعوی بلا دلیل قبیل سے ہے، اس لیے کہ کتب یا احادیث یا کتب رجال میں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی بھی شخص کے بیت اللہ میں پیدا ہونے کا ذکر موجود نہیں، چہ جائے کہ اس بارے میں روایات یا آثار و اخبار تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں۔ حد تواتر کو پہنچ جانے والی روایات کو نہ تو امام حاکم نے ذکر کیا اور نہ ہی کسی اور کتاب میں ملتی ہیں۔ اسی طرح علامہ سجوتی نے رحمۃ اللہ علیہ نے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ضعیف قرار دیا ہے، اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ضعیف قرار دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس بات میں ضرور اختلاف ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی یا نہیں ہوئی، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شایان شان ہے کہ ان کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہو۔ جیسے خانہ کعبہ کا مرتبہ اور مقام ہے، اسی طرح جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسلام میں بہت مرتبہ اور مقام ہے۔ آپ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور نام کے لیے کافی ہے۔